بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے۔ سبق نمبر 25 میں ہم حق اور صدق کے درمیان کیا فرق ہے اور ان دونوں کی تعریفات کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ بیان فرمایا، اس کے بعد اب علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے متن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ متن شروع فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل حق نے کہا حقائق الاشیاء ثابتہ، کہ چیزوں کی حقیقتیں یہ ثابت ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی حقائق الاشیاء ثابتہ، آپ تو علم کلام کی شرح کر رہے تھے، علم کلام میں متن لکھ رہے تھے، آپ یہ حقائق اشیاء میں کیوں چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک اصولی بحث ہے اور بذاتی ہی مقصود ہے، اور ایک اس سے مقصودی چیز تک آنے کے لیے واسطے ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے علم النحو اگر ہم پڑھیں تو پہلے نحویین کلمہ اور کلام کی بنیادی مباحث بیان کرنے کے بعد پھر اس کے اعراب اور مبنیات کی طرف جاتے ہیں، معربات اور مبنیات جو کہ مقصودی اعراب ہوتے ہیں۔ صرفی بھی اس طرح اسم فعل حرف کی تعریف سے وہ اپنی بنیاد کھڑی کر کے پھر آگے وہ اشکال اور ہیئتوں اور صیغوں کی پہچان کی طرف اور تعلیلات کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سوفسطائیہ پر رد کرنے کے لیے چیزوں کی حقیقتوں کو ہمارے ماتن نے پہلے ثابت کیا، تاکہ جب ہم محدثات کو تسلیم کرنے کے یہ چیزیں حادث ہیں تو حادث چیزوں کے حدوث سے ہم صانع کے وجود کو سمجھ سکیں گے، اور پھر صانع کی وحدت اور ان کی صفات و افعال کو ہم سمجھ سکیں گے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اہل الحق، کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اہل حق نے کہا۔ فقال سابق عبارت میں فقال تھا، قال اہل الحق، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل حق نے کہا حقائق الاشیاء ثابتہ، چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اب یہاں پر صرف یہ لفظ حق، اس کی شرح ہے کہ حق سے کیا مراد ہے۔ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، حق وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو، وہ حکم ہے جو واقع کے موجود کے جو کام موجودہ ہے حقیقت میں ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو۔ اور اس حق کو یطلق علی الاقوال، اس کا اطلاق اقوال پر ہوتا ہے، والعقائد عقیدوں پر ہوتا ہے، والادیان دینوں پر ہوتا ہے، والمذاہب اور مذہبوں پر ہوتا ہے۔ کیوں ان چاروں پر کیوں ہوتا ہے؟ باعتبار اشتمالها على ذلك، اس لیے کہ حق ان چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو حق کے ان چار چیزوں پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اس کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب پر ہوتا ہے۔ تو چیز کی تعریف وبضد الاشیاء تتبین، تو کسی چیز کی ضد سے ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو حق کی ضد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلِ، حق کی تعریف یہ آ گئی کہ الحکم المطابق للواقع، اور حق کی ضد الباطل، اس کے مقابلے میں باطل کھڑا ہوتا ہے۔ سچ آیا الصدق یہ بھی حق ہی ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً، سچ کا استعمال مشہور ہو گیا، پھیل گیا، فی الاقوال خاصۃً خاص طور پر اقوال میں، شائع ہو گیا، پھیل گیا۔ سچ کی ضد کیا ہے؟ مد مقابل کیا ہے؟ وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ أَوْ الْكَذِبُ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ صدق کا مقابل جھوٹ ہے۔ اب سچ کا مقابل جھوٹ ہوا اور حق کا مقابل باطل ہوا، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو ہم نے مقابل سے فرق کو سمجھ لیا، اور دوسرا ہم نے یہ سمجھا کہ حق وہ چار چیزوں پر مطلق اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ سچ کا صدق کا اطلاق خاص طور پر اقوال میں ہوتا ہے۔ وقد يفرق بینہما، مزید فرماتے ہیں کہ وقد يفرق بینہما، حق اور صدق کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، بأن المطابقۃ، کہ مطابقت، تعتبر فی الحق، حق میں مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے من جانب الواقع، من جانب الواقع، واقع کی جانب سے،
حق کا اعتبار کیا جاتا ہے واقع کی جانب سے، جیسے ابھی یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا کہ سچ وہ ہوتا ہے جو واقع کے مطابق ہو. وفی الصدق من جانب الحکم، اور صدق میں اعتبار کیا جاتا ہے حکم کی جانب سے. اب مطلب کیا ہوا اس کا؟ فمعنى صدق الحکم، حکم کے سچے ہونے کا معنی یہ ہے مطابقته للواقع، اس کا واقع کے مطابق ہونا، سچ کا یا سچ میں پائے جانے والے حکم کا واقع کے مطابق ہونا. ومعنى حقیته مطابقة الواقع إياه، اور اس کے حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ واقع اس کے مطابق ہو جائے. الواقع مطابقة الواقع إياه، کہ واقع وہ حق کے مطابق ہو جائے، واقع حق کے مطابق ہو جائے. قال اہل الحق، قال اہل الحق، قال سے مراد اہل سنہ والجماعہ ہے، اور قال سے مراد پوری کتاب بھی ہو سکتی ہے کہ اہل حق نے آگے آنے والے تمام عقائد کو انہوں نے کہا اور انہوں نے بیان فرمائے. اور قال کا مقولہ آگے آنے والا وہ جملہ مقولہ کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اہل الحق، اہل حق سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں پر اس مسئلے میں جو مسئلہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر بحث ہے، اس مسئلے میں اہل حق سے مراد اہل سنہ والجماعہ ہیں، فرقہ ناجیہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ سوفسطائیہ کے علاوہ. اور پھر اہل حق کہتے کیا ہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اہل حق کہتے ہیں کہ ہر موجود شے کی ماہیت نفس الامر میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فرض کر لیا ہو، چونکہ سوفسطائیہ ان کے 3 فرقے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حیت اور ماہیت نہیں ہے. ان میں ایک تو عنادیہ ہے جو ان چیزوں کی حقیقت کے ہی منکر ہے، کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کی. دوسرا عندیہ ہے، عندیہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میں درخت کو انسان فرض کر لوں تو وہ انسان ہے، اگر میں انسان کو جانور فرض کر لوں تو وہ جانور ہے. یہ ہمارے دیے گئے اعتبارات ہیں، تو جو جس چیز کو ہم فرض کر لیں وہ وہی ہوتا ہے. ہم دن کو رات فرض کریں، رات کو دن فرض کریں، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا فرض کرتے ہیں. تو ان کی حقیقت فرض کرنا ہم پر ہے. عندی ہے، بس جو میرے نزدیک جو جوہر کو عرض کے ہوں، عرض کو جوہر کے ہوں، یہ میرے نزدیک جیسے میں کہنا چاہوں. یہ سوفسطائیہ کے عندیہ فرقے کے نظریات ہیں. جبکہ لا ادریہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. وہ تو اتنے شک کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں یا نہیں، ہم انسان ہیں یا نہیں، ہمارا وجود ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ. لا ادریہ، ہر چیز میں شک کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. تو اہل حق سے مراد وہ لوگ ہیں اہل سنہ والجماعہ، اور بالخصوص وہ سوفسطائیہ کے علاوہ ہر وہ لوگ جو موجود شے کی ماہیت کو نفس الامر میں موجود مانتے ہوں، ہر شے کی جو ماہیت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوں. وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، حکم سے مراد یہاں پر یہ حق کی تعریف کی جا رہی ہے. ہوا کی ضمیر، ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے پیچھے یہ حق ہے، ہوا ضمیر کا مرجع یہاں سے یہ حق کی طرف لوٹ رہی ہے. تو الحکم المطابق للواقع، حکم سے مراد کسی کام کا اسناد امر الى امر آخر ایجابا او سلبا، کسی کام کا دوسرے کام کی طرف نسبت کرنا ایجابا یا سلبا، یعنی اس کام کے ہونے یا نہ ہونے میں وجوبی، ایجابی یا سلبی، مثبت یا منفی نسبت کا ایک کام کے دوسرے کام کی طرف ہونا. یعنی اس کے اندر کسی کام کے ہونے کو ہم ثابت کر رہے ہوں یا کسی کام کی نفی کر رہے ہوں، یہ حکم کہلاتا ہے. مطابق للواقع، مطابق یا مطابق للواقع دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اسم المفعول سے ہے. اسم المفعول اگر ہم بنائیں مطابق آئے گا باب مفاعلہ سے، المطابق کریں گے تو اسم الفاعل بن جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. واقع، واقع سے مراد وہ خارج ہے جو کلام خبری کی نسبت کے لیے ہوتا ہے، یعنی خارج میں کلام خبری کی نسبت کے لیے آتا ہے. بالفاظ دیگر یہاں پر ہم اس کو نفس الامر بھی کہہ سکتے ہیں کہ باہر ہونے والا نفس الامر میں جو کام موجود ہے وہی مراد یہاں پر واقع ہے. اب یہاں اس عبارت میں یہاں تک اس جملے میں وهو الحكم المطابق للواقع، اس جملے میں شارح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تشریح فرمانا چاہ رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ حق وہ کلمہ ہے جو واقع کے مطابق ہو. حق وہ کلمہ ہے المطابق للواقع، جو واقع کے مطابق ہو. لیکن اگر میں اس کو اسم مفعول پڑھوں تو المطابق للواقع، کہ واقع جس کے مطابق ہو. حق وہ کلمہ ہے کہ واقع جس کے مطابق ہو. المطابق للواقع، مطابق وہ کلمہ ہے جو واقع کے مطابق ہو. المطابق للواقع، حق وہ کلمہ ہے واقع جس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب، حق کا ان چار چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے. خصوصی طور پر اقوال اور عقائد کو بیان کیا گیا. اقوال یہ افعال ان کے وزن پر ہے، مراد اس سے قضایا ملفوظہ ہیں، تمام وہ قضایا جن کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اقوال سے مراد مرکبات کلامیہ ہیں، مرکبات کلامیہ. لہذا غیر مرکبات غیر کلامیہ جو ہیں اور مفردات جو ہیں وہ اقوال سے نکل جائیں گے. یہاں پر علم الکلام میں اقوال سے مراد مرکبات کلامیہ ہیں، مرکبات غیر کلامیہ اور مفردات پر حق کا اطلاق نہیں ہوگا اس تعریف کی وجہ سے. والعقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، پہلے بھی یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے کہ عقیدہ عقدہ سے ہے. عقدہ عقد سے کہیں تو وہ زیور کے معنی میں، ہار کے معنی میں آتا ہے. عقدہ سے کہیں تو وہ گرہ باندھنے کے معنی میں آتا ہے. تو عقیدہ انسان کو خوبصورت بھی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم عقد سے بھی کر سکتے ہیں. اور چونکہ گرہ مضبوط ہوتی ہے تو اس طرح انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو ہم عقدہ سے بھی کر سکتے ہیں. تو باہر کے یہاں پر عقیدے سے مراد معتقد ہے، جس چیز کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں. تو عقیدے کی تعریف یہ ہوئی کہ القضیۃ المأخوذہ لا عن ضرورہ بل باستدلال او تقلید. قضیہ ماخوذہ جو ہم استدلال کے ذریعے سے یا تقلید کے ذریعے سے حاصل کرتے ہوں، نہ کہ بداہتاً. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ وہ قضیہ ہے اس کا جاننے والا پختگی قلب سے اس کا اعتقاد رکھتا ہے، الایمان الجازم، الیقین الجازم، اور وہ اس کے اعتقاد رکھے اور اس کے انکار کو وہ گناہ سمجھے. والادیان، ادیان آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دین کی جمع ہے، اور دین ان قضایا اور ان تصدیقات کے مجموعے کا نام ہے جو ایسے شخص سے حاصل کیے جائیں جو من جانب اللہ تبلیغ کا مدعی ہو، خواہ اپنے دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا ہو. باہر کے دین وہ ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ سچا دین بھی ہو سکتا ہے اگر اس بندے کا دعویٰ سچا ہو، اور وہ جھوٹا دین بھی ہو سکتا ہے اگر اس بندے کا دعویٰ جھوٹا ہو. تو دین وہ اللہ تعالی کی طرف سے، پیغمبر سچے یا جھوٹے. تو اب مرزائیت یہ بھی ایک دین ہوا جو کہ اسلام کے مقابلے میں ہے، جو کہ جھوٹا دین ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. والمذاہب یہ مفاعل کے وزن پر ہے، مذہب کی جمع ہے، اور مذہب آپ جانتے ہیں کہ اسم الظرف، ذهب يذهب باب فتح يفتح سے اسم الظرف بنتا ہے. مذہب اصطلاحی طور پر ان قضایا کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. مذہب کا اطلاق ان مجموعہ قضایا پر ہوتا ہے جو ایسے شخص سے حاصل کیے جائیں جو ان قضایا کو استدلال اور استنباط کے ساتھ ثابت کرنے کا مدعی ہو. اردو میں تو ہم مذہب کا اطلاق دین کے معنی میں کرتے ہیں، مذہب اسلام یا، لیکن ویسے اصطلاح میں عربی میں مذہب استدلالی اور استنباطی مسائل یعنی فروعی مسائل پر مذہب کا اطلاق ہوتا ہے. تو حق کیا ہوا؟ حق کا اطلاق ان چار چیزوں پر ہوا، اور بعض حضرات نے حق کے اندر مزید تعمیم کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ حق وہ ثابت شدہ امر ہے جس کے اندر انکار کی گنجائش نہ ہو، خواہ وہ اعیان ثابتہ ہوں یا اقوال صادقہ ہوں یا افعال صابئہ ہوں، صائبہ ہوں. افعال صائبہ یعنی افعال مصیبہ، سچ افعال، سچے افعال، صحیح افعال. تو اس میں اقوال صادقہ بھی آ گئے، افعال صائبہ بھی آ گئے، اور اعیان ثابتہ بھی. تو حق بہت زیادہ عام ہو گیا. یہاں تو پھر بھی اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب، تقریباً یہ ساری نظری چیزیں ہیں، اور اقوال بھی ایک طرح کی قولی چیزیں ہیں، کوئی فعلی یا عملی نہیں ہیں. لیکن حق کی جو دوسری تعریف کی گئی جو بہت عمومی ہے، اس کے اندر افعال ایکٹیو، یعنی اس میں وہ چیزیں بھی آ گئی جو کرنے کی ہیں، افعال.
باعتبار اشتمالها على ذلك، باعتبار اشتمالها على ذلك، باعتبار اشتمالها على ذلك کہ حق کا اطلاق ان چار چیزوں پر اس لیے ہوتا ہے کہ حق ان چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس اعتبار سے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ عقیدۃ حق، قول حق، دین حق، مذہب حق، تو اس طریقے سے حق کا اطلاق ان چار چیزوں پر ہوا. تو کیا حق کا اطلاق اور چیزوں پر نہیں ہوتا، یا ان چار چیزوں پر کیوں ہوتا ہے اور کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ عقیدۃ حق. اب یہ ایک قضیہ ہے، اس قضیے کے دو جز ہیں، ایک تو عقیدۃ پہلا قضیہ اور حق دوسرا قضیہ. عقیدۃ حقۃ پہلا قضیہ عقیدہ ہوا اور دوسرا قضیہ حقۃ ہوا، لہذا یہ محکوم علیہ ہوا اور یہ محکوم بہ ہو گیا. تو قضیے کے جز یعنی محکوم بہ، اس دوسرے جز کو، اس کا اطلاق میں نے پہلے پر بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اس پہ میں نے حکم لگا دیا. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسمیت الکل بالجز ہے، اشتمال الکل علی الجز ہے، باعتبار اشتمالها على ذلك. یہ اشتمال کس اعتبار سے ہے؟ اشتمال الکل علی الجز. حق ایک کلی چیز ہے تو اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں اور وہ ان اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، عموماً حق ان اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ اشتمال الکل علی الجز کے قبیل سے ہے. جس طریقے سے عقیدۃ الحق کا اگر ہم کہیں تو یہاں پر حق کا ایک جز ہے، یہ دوسرا جز حق کا، تو ہم اطلاق الجز کو علی الکل کر دیتے ہیں، عقیدے پر بھی لے آتے ہیں. حق ہونا عقیدے کا ایک جز ہو گیا تو اس کو ہم نے پورے عقیدے پہ ثابت کیا، تو اطلاق الجزء علی الکل. المهم باعتبار اشتمالها على ذلك، یہ اشتمال الکل علی الجزء کے قبیل سے ہے. وگرنہ اشتمال کی اور بھی قسمیں آتی ہیں. اشتمال الکل علی الجزء جو ابھی بیان کی گئی، جو یہاں پر صورت بنتی ہے اشتمال کی، اشتمال الکل علی الجزء والی صورت ہے. دوسری قسم اشتمال کی موصوف صفت میں آتی ہے، اشتمال الموصوف علی الصفہ. تیسری اشتمال الظرف علی المظروف. چوتھی اشتمال ذی الحال علی الحال. تو اشتمال کی اور بھی قسمیں آتی ہیں، یہاں پر جو قسم مراد ہے اشتمال سے وہ اشتمال الکل علی الجزء والی مراد ہے. وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِل، حق کے مقابل مد مقابل میں باطل آتا ہے، اور مقابلے کی بھی مقابل، یہ باب مفاعل مقابلہ، اس کی بھی تقابل کی بھی قسمیں بنتی ہیں. تقابل الضدین، جیسے یہاں پر ہم دیکھیں حق اور باطل دونوں ضدیں ہیں، تقابل الضدین. تقابل المتوائفین، تقابل العدم والملکہ، اور تقابل النقیضین. تو تقابل کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں. وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ، اس عبارت سے شاع استعمالہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، علامہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مشہور یہ ہو گیا شیوع کے اعتبار سے صدق کو اقوال کے ساتھ خاص کر دیا گیا. یہ نہیں کہا جاتا کہ عقیدۃ صادقہ، دین، یعنی صدق کا اطلاق اور چیزوں پر ہو سکتا ہے، لیکن استعمال یہ جو مشہور ہو گیا، شائع ہو گیا شیوع کے اعتبار سے، وہ خاص طور پہ اقوال پر ہی صدق کا اطلاق ہونے لگا. صدق کا اطلاق غیر قول پر بھی ہو سکتا ہے، غیر قول پر ہو سکتا ہے، لیکن مشہور جو ہوا شاع خاصتاً وہ اقوال میں ہو گیا. قول صادق، اقوال صادقہ. وَيُقَابِلُهُ الْكَذِبُ، یا الکذب، تو اس کے مقابل میں جھوٹ آ گیا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حق اور صدق میں عموم خصوص کی نسبت پائی گئی، صدق کا مقابل کذب ہو گیا. اور صدق کی جو تعریف یہاں پر ہے کہ صدق قول پر اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، عمومی طور پر صدق کا اطلاق اقوال میں ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے کذب جو ہوگا وہ اس کا عکس ہوگا. صدق کا اطلاق سچائی میں ہونے میں اقوال میں ہو رہا ہے، تو کذب کا اطلاق اقوال میں ہوگا نہ ہونے میں، کہ یہ قول جھوٹا ہے اور اس طرح نہیں ہوا، اس کا عکس آ جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا. یعنی کذب وہ ہوا وہ حکم جو واقع کے مطابق نہ ہو. آسان الفاظ میں کہ سچ وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو، اور کذب وہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو. یہ صدق اور کذب ان دونوں کا مقابل آ گیا. وقد يفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے. قد للتقلیل ہے، مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے للتقلیل، چونکہ مضارع پر داخل ہو تو قد تقلیلیہ، تقلیل کمی کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی کبھی کا فائدہ دیتا ہے. یفرق بینہما،
वैसे तो उम्म खुसूस की निस्बत इन दोनों में है हक और सच में, लेकिन कभी कभी इन दोनों में फ़र्क भी किया जाता है। अब फ़र्क किस जगह से किया जाएगा? फरमाते बिअन्न अल-मुताबक़त तु'तबरु फ़िल हक़्क़ मिन जानिब अल-वाक़िअ। फ़र्क यूँ होगा इन दोनों में हक और सिद्क़ वैसे तो उमूमन एक मानी के लिए मुस्तअमल हैं, यानी अल-हुक्मुल मुताबिक़ु लिल वाक़िअ, यही शाइअ है, मुतअरफ़ है। लेकिन अगर फ़र्क करना चाहें तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि क़ज़िये के अंदर अगर इस बात का लिहाज किया जाए कि वो वाक़े के मुताबिक है तो ये हक़ है। अगर तो क़ज़िया वाक़े के मुताबिक है तो ये हक़ हो गया, और अगर इसका लिहाज किया जाए कि हुक्म वाक़े के मुताबिक है तो ये सिद्क़ हो जाएगा। वमाअना हक़्क़ियतहु मुताबक़तुल वाक़िअ इय्याहु, हुक्म वाक़े के मुताबिक हो जाए तो ये सिद्क़ है, और अगर इस बात के क़ज़िये के अंदर लिहाज किया जाए कि वाक़े के मुताबिक है तो ये हक़ है। वमाअना हक़्क़ियतहु मुताबक़तुल वाक़िअ इय्याहु वक़द युफ़र्रक़ु बैनहुमा, इन दोनों में फ़र्क किया जाता है। बिअन्न अल-मुताबक़त तु'तबरु फ़िल हक़्क़ि, कि मुताबक़त का एतबार होता है हक़ में, मिन जानिबिल वाक़िअ, वाक़िअ की जानिब से, व फ़िस सिद्क़ि मिन जानिबिल हुक्म, और सच में हुक्म की जानिब से। फ़मअना सिद्क़िल हुक्मि मुताबक़तुहु लिल वाक़िअ, कि हुक्म जो है वो वाक़िअ के मुताबिक हो। वमअना हक़्क़ियतहु मुताबक़तुल वाक़िअ इय्याहु, और उसके हक़ होने का एतबार या माना ये है कि वाक़िअ उसके मुताबिक हो जाए। तो आज के सबक का खुलासा यही निकला कि सच और हक़ में उमूम खुसूस की निस्बत है, इन दोनों का इतलाक़ एक दूसरे पर होता है। एक तो फ़र्क ये हुआ कि सच का इतलाक़ खुसूसी तौर पर 4 चीज़ों पर, अक़ाइद, अदियान, मज़ाहिब, अक़वाल पर होता है, और ये इश्तिमाल कुल अलल जुज़ है, जबकि इसका मुक़ाबिल बातिल है। और सच के अक़वाल खुसूसी तौर पर अक़वाल पे होता है, और इसका मुक़ाबिल किज़्ब है। लेकिन अगर इन दोनों में फ़र्क किया जाए तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क वैसे तो कम ही किया जाता है, जिस पर यह क़द दाल है, क़द युफ़र्रक़, फ़र्क बहुत कम किया जाता है। दोनों एक माने के लिए मुस्तअमल होते हैं कि हुक्म का वाक़े के मुताबिक होना। लेकिन अगर कहीं फ़र्क किया जाए तो वो इतना ही होगा कि क़ज़िये के अंदर अगर इस बात के लिहाज हम करें कि वाक़िअ के मुताबिक है, मुताबक़तुहु लिल वाक़िअ, मुताबक़तुल वाक़िअ, तो ये हक़ हो जाएगा। मुताबक़तुल वाक़िअ, वो क़ज़िया वाक़े के मुताबिक है तो ये हक़ हो जाएगा। और अगर इसका हम लिहाज करें कि वो हुक्म वाक़े के मुताबिक है, सिद्क़ुल हुक्म मुताबक़तुहु लिल वाक़िअ, अगर वो हुक्म वाक़े के मुताबिक है तो ये सच हो जाएगा। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।